مولا یصلی وسلم دائمن ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ سلام اس ذات اقدس پر جو حبیب کبریا ٹھہری، سلام اس ذات اقدس پر جو محبوب خدا ٹھہری۔ بعد از درود اور سلام ثنا ہے اس پاک پروردگار کی، جو ارض اور سما کا وارث اور مالک اور خالق ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو کن فیکون کہتا ہے کن تو پس ہو جاتی ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بس کن کا لفظ بولا اور پیدا فرما دیا۔ آج پوری کائنات اور اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے سب اس سرچ پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ مرز وجود کیسے آئی، اس کائنات کا مرز وجود میں آنا کیسے ہوا۔ یہ تمام کا تمام جتنے عالم ہیں، جتنے فاضل ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، مختلف دانشور ہیں، مختلف عقل مند اقوام جو ہیں، مختلف لوگ جو ہیں اس کے اوپر سرچ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے مرز وجود میں آئی۔ میرے مالک نے، اس رب نے جو اس کائنات کا وارث ہے، وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ میرے مالک کے لیے تو یہ اتنا سا مسئلہ ہے۔ اس پاک ذات کی تعریف کے بعد یہ بات کرتا ہوں، کیونکہ تعریف کرتے کرتے اس پاک ذات کی ہماری عمریں گزرے ہیں، عمر گزر جائے، ختم ہو جائے، پھر بھی اس کی تعریف تو ہم مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس پاک ذات کی تعریف کے جو الفاظ ہم سے بن پڑتے ہیں، ہم اللہ پاک کی تعریف میں وہ ضرور پیش کریں گے۔ بعض پاک ذات کی تعریف کے بعد میں عرض یہ کرتا ہوں، وہ پاک ذات اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے۔ اللہ، اس پاک ذات اللہ کریم جو ہے وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، اور اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، اور اس قدر وسیع ہے، میرے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنے پاک پروردگار کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ وہ پاک ذات اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک یعنی ماہ مقدس رمضان المبارک کو ہماری زندگی میں پھر ہمیں عطا فرمایا، اور ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں چھوٹی ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو نفلوں کا ہی ثواب ملتا ہے، مگر اللہ پاک اپنی رحمت سے اس مہینے میں نفلوں کا ثواب 70 گنا بڑھا کر فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا 70 گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ ہر عمل کا اجر جو ہے 70 گنا، اور اگر اس میں اخلاص ہو تو اللہ اپنی مہربانی سے بھی شک 70,000 گنا بنا دے۔ تو یہ تو میرے پاک پروردگار کی عطا ہے۔ تو ناظرین، جہاں اس پاک مہینے کی فیوز اور برکات کو اللہ پاک نے عملوں کو بڑھا کر فیوز و برکات سے نوازا، وہاں اگر اس کے تقدس کو پامال کیا جائے تو اللہ پاک کی اس کے پامال کرنے کی وجہ سے وعیدیں بھی ہیں، جو سزائیں بھی ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو برباد بھی فرما سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ عز و جل، مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما۔ اور حوریں جو جنت کی ہیں وہ عرض کرتی ہیں اے رب الہ، اے پاک پروردگار، اے عزت والے رب، اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے ایسے شوہر عطا فرما۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ مبارک میں، اس ماہ مقدس میں اپنے نفس کی حفاظت کی تو نہ کوئی نشہ آور شے پی، اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا، اور نہ ہی اس ماہ مبارک میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس ماہ مبارک میں اللہ پاک ہر رات کے بدلے اس کا نکاح 100 حوروں سے فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں جو ہے سونے اور چاندی اور یاقوت اور زبرجد کا ایک ایسا محل بنایا جائے گا جو اتنا بڑا ہوگا کہ اگر ساری کائنات بھی جمع ہو جائے تو اس محل میں آ جائے گی،
اور اس محل میں اتنی جگہ گھیرے گی بھی پوری کہنا، اتنا بڑا محل ہوگا اس میں وہ اتنی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا میں جگہ گھیرتا ہے۔ اور یاد رکھو اس کے برعکس جس نے اس ماہ مبارک میں کوئی نشہ آور شے پی، کسی مومن پر بہتان لگایا اور اس ماہ میں کوئی بھی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال کو برباد فرما دے گا۔ پس رمضان المبارک میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے ہیں، اور اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اس کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے ہمارے لیے عطا فرمائے، مگر ایک مہینہ اپنے لیے خاص رکھا۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ قربان جائیں اس پاک ذات سے کہ جس کی جزا خدائے لم یزل خود ہو تو پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ پاک اس مہینے سے اس قدر محبت فرماتا ہے، آپ کی کسی کوتاہی کو برداشت نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے جب اپنے رحمت کو اس قدر وسیع فرما دیا کہ آؤ میرے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ اور پھر میری جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں اپنے روزہ داروں کے لیے اس مہینے کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنے والوں کے لیے اور اس مہینے میں اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک جنت کو کیسے سجاتا ہے۔ ایک ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، اس دن سے اللہ پاک اس جنت کو سجانا شروع فرما دیتا ہے، اور اگلے ماہ رمضان تک آنے کے لیے اللہ پاک جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھو، جس اللہ پاک کو اپنے اس مبارک مہینے کے اگلے سال آنے کے لیے اتنی محبت ہے کہ میں اپنی جنتوں کو سجا دیتا ہوں، تو اللہ پاک اس میں بد عملی کو کس قدر ناپسند فرمائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ پیرا پاک پروردگار ہماری بد عملیوں کی وجہ سے ہمارے سال بھر کے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات اور اکرامات کی بشارت ہے، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان وعیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک اور ماہ مقدس کی اور عظیم بابرکت ماہ رمضان المبارک کی فیوز اور برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے کاش کہ ہم اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور ہم مستحق ٹھہریں اللہ کی رحمتوں کے، جو ہر روز ہر شام کو 10 لاکھ مومنین کی اللہ پاک اس ماہ مبارک میں مغفرت فرماتے ہیں، جنت جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمارا بھی ان میں نام آ جائے۔ اللہ پاک کرے کہ یہ الفاظ جو میں اللہ پاک کی شان میں، اس کی عظمت اور بزرگی میں پیش کر رہا ہوں، اللہ انہیں بھی قبول فرما رہے، اور جو آپ سن رہے ہیں اللہ پاک آپ کا سننا اور یہ چند منٹ جو آپ نے سننے کے لیے لگائے انہیں قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس سے مستفید ہوں۔ ممکن ہے کہ کسی ایک ایسے عمل کی وجہ سے ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے اور ہم اللہ عز و جل کی رحمتوں کو لوٹنے والے اور حاصل کرنے والے بن جائیں اور ہماری مغفرت کی جائے، ہم اللہ پاک کی اس مبارک جنت کے حقدار ٹھہریں اور اس مبارک جنت میں وہ محل اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اور ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا۔ دوسرے اپنے بھائیوں کی بھلائی کے لیے جن کو ابھی تک ایسی باتوں کا نہیں پتہ اور وہ دنیا کے معاملات میں اس قدر مشغول ہیں کہ وہ ایسے باتوں سے محروم ہیں، ان تک اس بات کو شیئر کریں، اپنے اچھے اچھے دوستوں کو پھیلائیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں جھوم جھوم کر آپ کے استقبال کے لیے انتظار کر رہی ہیں کہ آؤ میری رحمت کے مستحق ٹھہرو، میری رحمت کو لینے والے بن جاؤ، مغفرت میری آپ کا انتظار کر رہی ہے، اب آؤ کوئی اس کا طلبگار ہے تو لے اور جنت کو حاصل کرے اور جنت میں جاؤ، کھاؤ پیو، کلو وشربو من رزق اللہ اور اللہ پاک کی رحمت کے حقدار ٹھہرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔